سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبض من بين المسلمين يتيما إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إخلاصات محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم محترم المقام واجب الاحترام امام مسجد اور عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچھس بار بار یہ چیز عرض کرن کہ سارے پزِ شکر کرن پروردگارس کن کہ اس بنائن امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبرہ
نمبر 2 چیز یہ بار بار عرض کران کہ زندگی ہن کانٛہہ تہِ مرحل یا زندگی ہن کانٛہہ تہِ موقع یا کانٛہہ تہِ وقت چھنہٕ سۄ یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یا یتھ موقعس پٮ۪ٹھ تربیت آسہِ نہٕ کٔرمٕژ اَسہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کتھن سۭتۍ رلاو بہٕ آز بیٛاکھ کتھ کہ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ سُہ کانٛہہ انسان اکھ گوٚو مُسلمان بیٛاکھ گوٚو انسان سُہ کُنہِ تہِ نبیتُک انسان یم سٕنٛدۍ حق آسن نہٕ بیان کٔرمٕتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام چھُ سُہ وٲحد مذہب اسلام چھُ سُہ وٲحد مذہب یتھ منٛز ہر أکِس انسان سٕنٛدۍ پنٕنۍ پنٕنۍ حقوٗق آیہِ بیان کرنہٕ چاہے مرد ٲسِن یا مستورات ٲسِن چاہے پتہٕ یہِ گریُک زیُٹھ ٲسِن یا گرس منٛز لۄکُٹ ٲسِن چاہے پتہٕ یہِ جوان ٲسِن یا بچہٕ ٲسِن اور چاہے پتہٕ یہِ مالدار ٲسِن یا غریٖب ٲسِن اتھ سۭتۍ سۭتۍ کرو یہِ کتھ تہِ عرض چاہے پتہٕ أمِس والدین زِندٕ ٲسۍتن یا یتیٖم ٲسۍتن ہر أکۍ سٕنٛدۍ حق ہر أکِس انسان سٕنٛدۍ حق چھِ بیان کٔرمٕتۍ اسلامن ہر أکۍ سٕنٛدۍ حق چھِ بیان کٔرمٕتۍ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توے موٗجوٗب کوٚر مےٚ گۄڈے عرض اَسہِ سارنٕے پزِ شُکر پرُن پروردگارس کُن کہ پروردگارن چھُ اَسہِ اسلام دیُتمُت ایمان دیُتمُت اور تتھ سۭتۍ سۭتۍ بنٲیِن اُمتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گۄڈنِچ کتھ دوٚیِم کتھ کرٕ بہٕ عرض أزیُک یُس موضوٗع یتھ پٮ۪ٹھ تذکر چھُ مےٚ کرُن سُہ چھُ یتیٖم سُنٛد حق یتیٖم سُنٛد حق یتیٖم سٕنٛز پرورش گویا أزِچ یۄس کتھ أسۍ ونو تہٕ بوزو یہِ کس متعلق آسہِ یتیٖمس متعلق چوٗنٛکہِ یتیٖم کٔمِس چھِ ونان سانٮ۪ن ذہنن منٛز چھُ یُتُے ہوت بِہِتھ ییٚمِس انسانس نہٕ مول آسہِ یا موج آسہِ یہِ چھُ یتیٖم چھُنہٕ حظ لیکن شریعتس اگر أسۍ پرژھو یتیٖم کٔمِس چھِ ونان یتیٖم کٔمِس چھِ ونان شریعت ونہِ ہر سُہ نابالغ بچہِ یا بچی ہر سُہ نابالغ بچہِ یا بچی ییٚمِس نابالغی کِس صوٗرتس منٛز أمۍ سُنٛد والد صٲب یہِ دُنیا ترٲوِتھ آسہِ درٛامُت گویا بالفاظی دیگر ونو یہ کہ وُنہِ چھُ بچہِ نابالغ کہ أمۍ سُنٛد مول گُزریو أمِس نابالغ بچس تہٕ بچی ونو یہِ چھُ کیٛاہ یتیٖم لیکن ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے نابالغ بچہِ 15 وُہُر ووت یہِ بالغ گوٚو یہِ روٗد نہٕ وۄنۍ یتیٖم کینٛہہ یہِ روٗد نہٕ یتیٖم تُہۍ تہٕ مےٚ چھُ پننٮ۪ن ذہنن منٛز تھوٚومُت انسان چاہے نوکری تہِ چھا کران أمِس چھُ گرِ شُرۍ پنٕنۍ تہِ یہِ چھُ بڑٕ گُزارس منٛز توتہِ چھِ أمِس ونان یہِ چھُ یتیٖم چھُنہٕ حظ سٲنِس ذہنس منٛز چھُ یی لیکن اسلام شریعت چھِ اَسہِ ونان یتیٖم گوٚو سُہ بچہِ یُس وُنہِ نابالغ آسہِ نابالغی کی صورت میں اس کا والد اس دنیا سے انتقال کر جائے یہ یتیم ہے اور یتیم چھُ صرف مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھان ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ چھُنہٕ یتیٖم گژھان کٲنٛسہِ انسانس گُزرے موج أمِس ونو نہٕ یتیٖم کس ونو تٔمِس نابالغ بچس یا بچی ییٚمِس نابالغی کِس صوٗرتس منٛز یہِ مول یہِ دُنیا ترٲوِتھ گویا یتیٖم ونو وۄنۍ نابالغ بچس یُس بالغ آسہِ گوٚمُت چاہے پھر کوئی کاروبار کرتا ہو نہ کرتا ہو چاہے یہ دنیا کماتا ہو نہ کماتا ہو بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں رہا روٗد نہٕ یتیٖم کیازِ شریعتُک حُکُم چھُ أمِس بچس خٲطرٕ بچی خٲطرٕ نہ بچس خٲطرٕ یہِ گوٚژھ یاد تھاوُن جوان تہِ پننٮ۪ن ذہنن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نابالغ بچہِ بالغ چھُ گژھان بلاغتس تام ییٖتِس کالس یہِ 15 وُہُر چھُ ییٖتِس کالس نہٕ یہِ بالغ گژھِ أمۍ سُنٛد کھیوٚن چیوٚن أمۍ سُنٛد رہن سہن أمۍ سُنٛد پلو پوشاک أمۍ سُنٛد سورُے چھُ ذِمہٕ آسان کٔمِس مٲلِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛز پڑٲے وڑٲے سورُے خرچہٕ ذِمہٕ آسان کٔمِس پٮ۪ٹھ مٲلِس پٮ۪ٹھ لیکن جس وقت یہی نابالغ بچہ بالغ ہو گیا أمِس چھُ پنُن خرچہٕ وۄنۍ پانہٕ برداشت کرُن یہِ چھُنہٕ وۄنۍ مٲلِس ذِمہٕ وۄنۍ اگر مول أمِس پٮ۪ٹھ خرچاوان چھُ وۄنۍ اگر مول أمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن دِوان چھُ وۄنۍ اگر مول أمِس پرورش کران چھُ یہ باپ کا اس بچے کے اوپر احسان ہے چھُ مٲلۍ سُنٛد أمِس بچس پٮ۪ٹھ کیٛاہ احسان شریعت کرِ نہٕ اتٮ۪ن مٲلِس زبردستی کینٛہہ تجھے اس کو کھلانا ہے شریعت یہاں پہ باپ کو زبردستی نہیں کرے گی تجھے اس کو پلانا ہے تجھے اس کو کپڑے دینے ہیں تجھے اس کی پرورش کرنی ہے تجھے اس کو پڑھانا وغیرہ ہے بالغ گژھنہٕ پتہٕ چھُنہٕ مٲلِس پٮ۪ٹھ یہِ حق روزان توے موٗجوٗب چھُ یتیٖم سُہ اِنسان سُہ بچہِ
یمس بچس مول انتقال کرے یلے 15 وُہُر گو 15 وُہُر پتہ اگر امس مول گزریو اب یہ یتیم نہیں رہا تیل چھ دنیا میں ساری یتیم چھناز الا ماشاء اللہ امس مول موج زند چھُ نتہٕ یمس کشمیر بزرگ تہ آسہِ کانٛہہ سُہ چھُ تیٚلہِ یتیم یتیم چھِنہٕ ونان تٔمِس یتیم تھاو یاد کٔمِس چھِ ونان یمس نابالغی کِس صورتس منٛز پنُن مول یم دنیا درامُت ماں کی صورت میں یتیم نہیں ہوتا یہ تھاو ذہنس منٛز موج نیرِ تٔمۍ سٕنٛدِس صورتس منٛز چھُنہٕ یتیم گژھان بچہِ تٔمۍ سٕنٛدِس صورتس منٛز اگر مول انتقال کرے اگر باپ انتقال کر جائے تو یتیم ہو جاتا ہے اگر ماں انتقال کر گئی تو یتیم نہیں ہوتا ہے گۄڈنِچ کتھ قرآن پاکس منٛز چھُ کم از کم 27 جایہِ تِم یمن جاین پٮ۪ٹھ پروردگارن پانہٕ یتیمن سۭتۍ حسنِ سلوٗکُک حکم چھُ ہر کٲنٛسہِ مُسلمانس کٔژ جایہِ چھِ 27 جایہِ اور یاد گوٚژھ تھاوُن یہ ماقبل شریعت جو پچھلے شریعتیں تھے جو پچھلے امتی تھی ان امتیوں کے ساتھ جو وعدہ رب کی طرف سے ہوتا تھا اس چیز کا تذکرہ اگر قرآن یا حدیث میں آیا ہو سمجھن کو سو چیز یم امت خاطر تھی سو چیز یم امت خاطر تھی مثال کے طور پر قرآن پاک اس مز گۄڈنِچ سپارِ مز وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ پروردگارن ہو تو بات بنی اسرائیل آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے یہ وعدہ صرف ان کے لیے نہیں تھا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے یہ وعدہ اس نے تمہیں ہوت خاطر بلکہ یہ وعدہ چھو اس خاطر تھی وہ یہ تھاو یاد اصول تھاو قرآن و حدیث کو یاد قرآن و حدیث میں جس جگہ بھی ماقبل شریعتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں اگر آج قرآن و حدیث میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہے اور نفی نہیں آئی ہے بلکہ ان چیزوں کا تذکر آیا ہے تو تم چیز یت امت اس پر کیا گسن لازم گسن یہ مثال نمو رب فرماون وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ پروردگارن چھو وعدہ خدمت بنی اسرائیل آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے وہ اللہ صرف اللہ کو پوجنا ہے صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے وہ یہ صرف ان امتیوں کے لیے نہیں تھا بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے آگے کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا مالس ماج سۭتۍ کیاہ چھُ کرُن حسنِ سلوک کرُن یہ اوس تِمن تہِ تہٕ یہِ چھُ اَسہِ تہِ وبالوالدین احسانا وذی القربا یم رشتہ دار پانوے چھُ ذوی الارحام چھوا یا باقی رشتہ دار چھوا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ اس نے تم نے خاطر کیا یہ چھو اس خاطر تھی والیتاما اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یتیموں کے ساتھ پرورش کا معاملہ یتیموں کے سار پہ ہاتھ رکھنا یتیمن کھاون تو چاون یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا یہ ہمارے لیے بھی ہے وہ یم چیز تک آئے تذکر کرنے یمن چیزن ہن وعد تمن آو ہے نا تم نے چیزن ہن وعد چھ توئی تہ مے سۭتۍ تم نے چیزن ہن وعد چھ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سۭتۍ لہذا کو گۄڈنِچ آیتہِ تلاو اَسہِ سمجھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احسان یہ اوس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حسنِ سلوک یہ اوس ماقبل امتین پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ رشتہ دارن سے رشتہ قائم تھاون تمن سے رشتہ جوڑت تھاون یہ اس تمن پٹھ تہ یہ چھو اس پٹھ تہ اور خاص کر اس میں موضوع آج چھو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے لہذا قرآن پاک یہ آیت تھاو برونٹ کر پھر جاؤ سورہ فجر کے اندر قرآن پاک کیا فرماون فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ انسان پروردگار کس انسان ازماون چھو جب ازمائش پہ اس انسان کو لایا جاتا ہے جب اس کو رب ازمانا چاہتا ہے کبھی تو اس کے رزق کے اندر وسعت کر دیتا ہے وَنَعَمَهُ کبھی اس کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے رب کیا چھوس دیوان رزقس مز تہ چھوس وسعت کرن اور نعمتن مز تہ چھوس کیا کرن وسعت چھوس کرن یہ انسان چھ پت پڑھبان فیقول ربی اکرمن اتن چھ انسان ونان ربن کون میون اکرام ربن دیت میں سوری شکر گزار چھ بنان شکر گزار چھ ٹھیک یہ انسان چھ ٹھیک اگلی آیت کیا ہے واما اذا ما ابتلاہ فقدر علیہ رزقا اور رب یم ساتن یسن چھ ازماؤں اس کے رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے رزق کیا چھوس کرن تنگ چھوس کرن اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے اس کے چال چلن کو تنگ کر دیتا ہے اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے تم ساتھ چھ بارو آسن دیون فیقول ربی اہانن پچھی آسن تم ساتھ بارو دیون میرے رب نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا چناز سون معاملہ چھنا یہ پنس پروردگار سۭتۍ ام ساتن اس سوری میلن اس دپان اس کیا چھُ ضرورت ربن سوری دیتمت وے ازمائش سہ کٲنٛسہِ چھِ دِتھ ازماون کٲنٛسہِ چھُ
نیت آزماون لیکن عزیزو یم سات رب سن طرف آزمائش آزمائش مز وسن تم سات شک تو شکایت کریں شکوے اور شکایت اس وقت نہیں کرنے چاہیے اور یم سات ربن دیت تم سات گوس تو پن پان بے نیاز سمجھن تم سات گون سمجھن نہ بچس محتاج صرف حضرت اللہ جل شانہ سن لیکن اس دویم آیت میں پڑھ واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ جب رب اس کو آزماتا ہے اور اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے 25-12 آسن دیون فیقول ربی اہانن میرے رب نے مجھے کیا کر دیا ذلیل اور رسوا کیا لیکن رب فرماؤں کلا ایسی بات نہیں ہے یہ میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا یا ہم تمہ گمن سے کرنا بل لا تکرمون الیتیم تم یتیموں کا اکرام و احساس نہیں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری رزق کو میں نے تنگ کر دیا ہے وجہ کیا شبنا ہم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے اچھن یتیمن عزت کرن اچھن یتیمن سے حسن سلوک کرن اچھن یتیمن کلس پر اتھاون اچھن تمن دلاس دیون بلکہ ہم ان کو تانا دیتے ہیں ان کو دکے مار کر باہر نکال دیتے ہیں تو بھائی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیر بیت من بیوت گھروں میں ساری کو بہتر گھر چھو سگر یت مز اخ یتیم آسی یت گھرس مز کیا آسی یتیم آسی اور یمس یتیمس سۭتۍ آسہِ حسن سلوک یوان کرن ساری گھروں مز گامس مز اگر گرس 400 یمو 400 گھروں مز ساری کھوت افضل تو بہتر سہ گھر یتھ گھرس مز یتیم مگر امس یتیمس سۭتۍ کیا کرنے حسن سلوک کرنے پتہ فرموک سۭتۍ گھروں میں سب سے بدتر اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کی ناقدری ہوتی ہو سمجھو پنس پانس ہمو پنن گھرن اندر سام یتھ گامس ہمو سام سنس گامس مز کس گھر چھو یتھ گھرس مز یتیم چھو پتہ امس یتیمس سۭتۍ حسن سلوک یوان کرنے پھر سمجھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس گھر والے کے اوپر پورا کا پورا فٹ ہو رہا ہے یہ گھر وول چھو ساروی کام مز گھروں مز بہتر گھر کہ جب گھرس مز یتیم امس یتیمس سۭتۍ حسن سلوک یوان کرنے لیکن اگر گھرس مز یتیم چھو لیکن یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یتیم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یتیم کی حق تلفی ہو رہی ہے پھر سمجھ لینا چاہیے پورے علاقے کے اندر اگر اس علاقے کے اندر کوئی گھر بدتر ہے تو یہی گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے لہذا عزیزو اگر یسن چھو سوئن گھر گسن بہتر گھر بنیں سوئن گھر گسن تتپڑ بنیں اتپڑ یسن اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر وہ گھر بننے چاہیے جس کا فرمان خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پھر اگر آپ کے گھر میں یتیم ہے آپ کے آس پاس یہی یتیم ہے اس یتیم کو لاؤ اس کو کھلاؤ اس کو پلاؤ اس کو پہناؤ کیونکہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ ارشاد ترمذی کی روایت ہے من قبض یتیما من بین المسلمین یہ مسلمان درمیان کا یتیم مسلمان یتیم ان پنس گرس اندر اوڑنک پنس گرس اندر الی طعامہ و شرابہ رفی دین خاطر نہ بینک بیلنس دین خاطر نہ جائیداد حوال کرنے خاطر نہ تھوڑا بہت کھایس تو چایس غیر محبت سان تھوڑا بہت کھایت تو سچایس الی طعامہ و شرابہ کھین خاطر تو چن خاطر بلائیس پنن گھر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ اللہ الجنہ پروردگار کرے جنت اس مز اچ چیز اس پر داخل کا چیز اس پر یتیم اس جتن تھوڑا کھن چھ لہذا عزیزو کسی بھی وقت آپ کے دروازے پہ آپ کے گھر میں آپ کے سامنے آپ کے آنگن میں آپ کے محلے میں کوئی بھی یتیم آئے قرآن نے کہہ دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیم کو دھتکارو مت یتیم کو سینے سے لگاؤ یتیم کو گلے سے لگاؤ یتیم کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاؤ فرموک ادخلہ اللہ الجنہ پروردگار کریم اس کا مسجد داخل جنت اس مسجد داخل الا ان يعمل عملا مگر اگر ہم تیت کا عمل آئیس کرمت لا یغفر لہو یت عمل اچھنا مغفرت چھن گسن سکو سمل چھ شرک سکو سمل چھ شرک اگر ایک انسان شرک نش پاک چھو باقی اگر گناہ گسن تچس تچس امید رب کرس معاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء پروردگار کرن شرکس معاف کیا اس کے بغیر جو گناہ ہو پروردگار معاف کر سکتا ہے تو مجھے وہ انسان کوشش کرن بگو سن ذات شرکس مبتلا گژھن لہذا اگر کس انسانس گناہ تہ آسن
کوتا تے گناہ گاری آسی پھر ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے. میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے پڑھا بھی سنا بھی ہوگا, امکاسی یتیم صرف آلس پر خالی ہاتھ رکھا, صرف تھونس کالس پر اتھ شفقتک اتھ محبتک اتھ ڈولنس کالس پر فرموک ام صرف اتھس تل ییتا مستوال امس یتیم سنین ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کی نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے. عزیزو یہ گو صرف اتھ تھاون امس یتیم سندس کالس پہ پچھو الگ سواب یم ساتھ نے امس پنس سینس سۭتۍ لاگی, یم ساتھ نے امس ڈکس بوسہ دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس روایت کو عید کے موقع پہ بیان کیا جاتا ہے. پیغمبر سب درائے ایک ساتھ عید کے موقع پر گھر نبر درائے عیدگاہ کن عید نماز ادا کرنے بروڑ کر وچھو اکھ بچہ یہ پراگندہ حال پراگندہ بھال پریشان رو رہا ہے. میرے پیغمبر تو بہت سارے وہ کیا بولتے ہیں اس کا درد لیے ہوئے اپنے دل میں تھے. ہر ایک سن کم اوس آسر اس بچے کو جب روتے ہوئے دیکھا اپنے گود میں اٹھایا. تو بھئی سمجھتے میں سے کھوئن لاگن اتی لاگ ہوسن, لیکن اس کائناتک سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو ہاتھ میں اٹھایا, گلے لگایا, اس کے بعد اپنے گھر لیا, پنن گھر انک واپس. حالانکہ درائے کوڑ عید نماز پڑھنے خاطر, لیکن راستے میں ایک یتیم بچہ ملا, اس کو اٹھا کر گلے سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا, بوسے دیا ہوں گے, اپنے گھر لایا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, عائشہ میری جو نئی چادر ہے اس نئی چادر کے اس کے کپڑے بنوا لو, اس بناؤ پلاؤ بناؤ, یا سا چادر والو اس کو غسل کرو, اس کے ناخن کاٹو. پتہ ام ساتھ یہ پراؤن چھیون اور امچ صحیح پیغمبر سب چادر ایون ولن ام پتہ محمد رسول اللہ سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ام سے یتیم بچس پنن تھکن پر تلن, اس کے بعد عید جگہ کی طرف چل دیتے ہیں. میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, اے یتیم بچے کیا تو چکنا یا سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باپ ہو اور عائشہ آپ کی ماں ہو. ہائے ہائے, جس وقت یہ بچہ کندھے پر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب میرا پیغمبر گھر سے نکلا عیدگاہ کی طرف, جب بچوں نے دیکھا, ہر ایک بچے کے دل میں تو یہی تمنا ہوگی کاش اس بچے کی جگہ میں ہوتا. ایسا نہ سارنی تمنا گمت یتیم بچ کھوڑ پان پھیکن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تو اتنی میں شرم گسن اکس یتیم بچس سید اثر علاونس, تو اتنی میں شرم گسن اکس یتیم بچس کالس پر اتھاونس, تو اتنی میں شرم گسن اکس یتیم بچس کت کرنس. حالانکہ یہ طریق اوسنا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتمت, اور تو اتنی میون حال کیا اچھو آسان زاگن, مجھے معاف کرنا اگر کسی کو برا لگے. ام ساتھ نمی یتیم بچ سن مول چم دنیا نیرن پیتور شاسن وچھن پراپرٹی کوتا چھو, مال و دولت کوتا چھو, بینک بیلنس کوتا چھو, بکتس ہیک تھاپ دت ام چھ دلس مجھ ہوئی خیال آسن. بچس نہ کانس ٹارگٹ بناون کیا, لیکن حالات ایسے ہے ہر کسی میں کہ تو انسان ہے انسان, دلن من شیم خیال وطن چھ دلس مجھ ہوئی خیال آسن ام سن کوتا ہاب مال نمب. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السائی علی الارمرت والیتاما کالمجاہد فی سبیل اللہ. اکس مونڈ زنا مونیو من زنا مونیو دہنے نا کوس گئی یمس خاندار آج گزرے موت, یتیم کو سوئی اس نابالغ بچے یمس مول آج گزرے موت. فرموک من دنوانی پڑی اس انسان خرچ اس نے پوس کرن پنے وسعت مطابق. فرموک امسن مقام چو سوئی کل مجاہد فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا مجاہد کیا بولتے اس کو ثواب ہے, اتنا ثواب اس کو بھی ہے جو ایک یتیم اور ایک کیا بولتے اس کو بیوہ عورت کی کفالت کرتا ہو, ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہو. تو اتنے میں چیز ذہنس مز آسن یوئی کت نچن مول دراس میں کوتا میلے بکتس حق قبض کرت. یاد رکھنا میرے عزیزو, قرآن پاکن فرمو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی بچ جانا. کھانے کی دور تو بات ہے, کھانے جو کھائے گا اس کے متعلق قرآن نے کیا کہا, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, جو کسی یتیم کا مال ظلمن کھا رہا ہے, ہڑپ کر کے کھاتا ہے, اس کا حق دبا رہا ہے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے بر رہے انگارے. اور یم انگار یم نار تنگل نیرے نمس پگا کہتی جہنم سندر. اور جہنم شنکا
آرام اس جگہ اللہ تعالیٰ بچائے اس جہنم سے۔ میرے عزیز و لہذا ہر ایک سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے گھر کے پاس، آپ کے دروازے کے پاس کوئی بھی یتیم آئے، اس یتیم کو دھتکارو مت۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان انسانوں کو دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق جو کیا کرتے، کیا رأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلا دے ہیں، جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، جو اسلام کو ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا مارتے ہیں، جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں، جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں، جو یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیا اسما چکما شامل؟ یہ سمجھو پنی چاہیے، اسما حمایتک مستحق بنن کہ اسما یتیم سن مال کھیون، اور اسما پنن یڑن اندر کیا برن؟ نار بنا نار۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قرآن نے کان قریب ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ یہ تو یتیم تھا، لیکن یاد تھا اگر کہاں یتیم تُت چھو، قرآن پاک فرمو اگر یتیم کا تُت چھو، امی چون وہ سمجھ بوجھ کے، اس کے پاس نفع نقصان کا بھی پورا وہ خیال نہیں ہے، تیل فرمو کہ امسن مال تھیو پانس نش، یہ تس کالس یہ کوت وات حتی اذا بلغن، یہ تس کالس یہ بڑھ وات ہے، یہ تس کالس یہ سمجھدار گیسے، اس کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو، یہ تس کالس یہ کرے امسن مال امس حوال۔ لیکن معاشرس کیا کرن، لکن کیا ونو، بے دینن کیا ونو، کیا کہیں گا انسانوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کو یتیم امسن مال چھوئے میور مال، اور وہ کھا رہا ہے اس کے مال میں سے، وہ ہڑپ رہا ہے اس کا مال، سجدون چلو قرآن حکم چھو کہ لئے بالک کیسے پدیم اس مال، تب تک میں اپنا نفع اٹھاؤں۔ میرے عزیزو، یاد ہے جو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، روایت کے اندر آتا ہے، وہ یک واقعہ اس کے ساتھ ملتا تو نہیں، البتہ تھوڑی سی مشابہت اس کے ساتھ ہے۔ آخ نفر اس موزور کرنے کس انسان استش، کیا کرنے کو؟ موزور کرنے کو۔ یا شامن موزور مکلے، امس ہستمائی موزور دین، مگر ادراؤ موزور رٹ نہیں، ادراؤ موزور رٹ نہیں۔ باریا وقت گو، دہوری گیا، بہوری گیا، یا آو واپس، یا آو، یا اخ دو منگن خطر کمس نش؟ مالکس نش۔ میں ہاس ایک دو ژے نش کیا کرمس؟ کام کرمس، تمیک پونسہ گژھِ مےٚ، تمچ کیا تو ونان موزور گژھِ مےٚ، جو میں نے مزدوری کی اس کی مزدوری مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر، امس انسانس اندر جو اس نے خوف خدا، یہ بھی تو اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کے پاس بھی تو بات پتا تھا کہ کل تو جواب دینا ہے پروردگار کے سامنے، وہاں تو ثم لا دینار لہ ولا درہم، وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ہائے ہائے، یوس امس تم ساتن ژھاول ایسا تیر ایسا، یوس اک بوڑ ریوڑ ہتھ پکناون یمے ژھاول، یم ساتن یہ قرض دار آؤ، یہ موزور مانگنے، تو میری ایک دن کی مزدوری، تم نے یہ سب آپ کی مزدوری ہے، تو کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہ مذاق نہیں کرتا ہوں، آپ کی اس مزدوری کی وجہ سے میں نے ایک بیڑ خریدا تھا یا ایک بکری خریدی تھی، اس بکری کا بڑھتے بڑھتے یہ پورا ریوڑ بن گیا، یہ پورا ریوڑ تیرا ہے تو لے جا، یہ پورا ریوڑ تیرا ہے تو لے جا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، اکثر انسان جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جس کے پاس یتیم کا مال آ جاتا ہے، لیمسنی شدیم سن مال بود کمیٹی وال چھ پترس حوال کرن، یا چھ مامس حوال کرن، یا چھ کہیں ذمہ دارس حوال کرن، اگر وہ بے دین تھا، اگر ان تمس خدا خوف آس کیا، سجدون چلو فیلحال کرس بن پنن بزنس، فیلحال کرس بن پنن بزنس۔ وہ 10 سال 15 سال اپنی بزنس کرتا ہے، اپنا مکان بناتا ہے، اپنی بینک بیلنس بناتا ہے، اپنی جائیداد بناتا ہے، پنہائی بور چھ مس نابالغ بچس یس ون بالغ دو تمے 10 ساس حوال کرن۔ کیا انصاف ہے یا ظلم ہے؟ اجاز انصاف کن ظلم؟ یہ تو ظلم، سراسر ظلم ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے اوپر خرچہ اتنا ہوا، میری مزدوری اتنی ہے، وہ تو آپ لے سکتے ہو، لیکن پوری بزنس کا پورا نفع آپ لے رہے ہو، اور جتنی وہ رقم تھی وہ اس کو دے رہے ہو، یہ نفع، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، انصاف ہے یا ظلم ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ یہی گو انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہی لوگ آگ کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اور وہی آگ کے انگارے لے کر کل قیامت کے دن ان کا پیٹ بڑا ہوگا اور اس کے اندر آگ جل رہی ہوگی، جو یتیموں کا مال کھائے گا،
لہذا عزیزو سوری کرو کوشش اگر اس نش یتیم ہی اس یتیم کو دھتکاریں گے نہیں اگر یتیم ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے بلکہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں ایمان اندر دلش تڑپ آسی جن کے اندر احساس ہو انسانیت کا تم گژھن پننی جائے سمجھیں اگر میون بچی یہ پلاو لاگی وہ یتیم میرے گھر کے سامنے رہتا ہے یہ گوس کم از کم دون ہتن ہن سوٹ لاگن اگر میون بچ سچ سین بت کھے کم از کم یہ یتیم بچ گوس تو ہاک بتے کھون میرے عزیز ہو یہ یتیم بچ گوس تو کس پر کر ات پھلاون کیاز کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم برونٹ کربو حدیث برونٹ اک سوال گوڑ پنس پانس پتہ سارنی اگر حاضر سی ون او تو یہ اک کام کریں سا کام کرنے ست پگہ میلو تو رفاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست جنتس مز ٲسِو سۭتۍ سۭتۍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ست روزِ حظ کانٛہہ پتھ سٲری دوا نا برونٹ کُن سٲری دوا دپو آ یقین چھو یُس انسان یہ کام کرِ پگہ روزِ سُہ سۭتۍ سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست کتہِ جنتس اندر سٲری یژھو نہ حظ کانٛہہ روزیا پتھ ایمان وول روز تہ زانٛہہ تہِ پتھ کینٛہہ وۄنۍ بوٗزِو حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کس فرماوان محمد رسول اللہ بیس یتیم سنس پرورش کرے اس دنوے آسو فی الجنت جنتس مز ہاکذا جنتس مز دنوے آسو جنتس مز ہاکذا راوی بیان کرن واشار بالسبابۃ والوسطى پیغمبر سبو کو ارشاد یم انجس یم انجس یوسا یتیم